السلام علیکم ویورز، ہم موجود ہیں جی اس وقت مکہ کی ایک اور تاریخی جگہ پر جو اپنے سامنے آپ دیوار دیکھ رہے ہیں، یہ نہر زبیدہ ہے۔ اور نہر زبیدہ کی جو ہسٹری ہے وہ بہت ہی دلچسپ اور بڑی انٹرسٹنگ ہے، ایمان افروز ہے۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ جب عراق سے حج کرنے کے لیے آئیں تو وہ جب مکہ پہنچیں اور نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے خادموں کو پانی لانے کے لیے کہا تاکہ وضو کیا جا سکے، لیکن ان کو آنے میں بہت تاخیر ہو گئی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی تو انہوں نے کہا ہمیں دور دور تک پانی ڈھونڈا اور ہمیں پانی نہیں ملا۔ تو بہرحال وہ کسی طرح انہوں نے اس وقت حج کا معاملہ کیا اور وہ واپس اپنے محل میں گئیں۔ وہاں جا کے انہوں نے اس وقت کے قابل ترین آرکیٹیکٹس کو بلایا اور کہا کہ مکہ میں پانی پہنچایا جائے۔ جب آرکیٹیکٹ نے جائزہ لیا تو انہوں نے کہا یہ بڑا مشکل کام ہے، تو وہاں ملکہ زبیدہ نے بڑا تحریک ساز جملہ بولا کہ یہ یہاں پر پانی پہنچایا جائے، چاہے کھدائی کی ہر ضرب پر 1 دینار کیوں نہ خرچ ہو، ہر قیمت پر یہاں پر پانی پہنچائے۔ تو انجینئرز جو تھے اس وقت کے وہ اس کام میں جٹ گئے اور دریائے فرات سے لے کر مکہ میں پانی پہنچانا مقصود تھا۔ بہرحال منصوبہ طے پایا اور اس نہر کی تعمیر شروع ہوئی اور تمام تر مزدوروں کو اس کام پر لگا دیا گیا۔ یہ نہر تقریباً 38 کلومیٹر جو ہے وہ ٹوٹل ہے اور یہ اپنے آپ میں ایک جو ہے عالیشان منصوبہ ہے، جس کو دیکھ کے آج کے انجینئر بھی حیران ہیں کہ کس طرح اس وقت 38 کلومیٹر کا سفر بغیر کسی مشینری کے پانی کو طے کروایا گیا اور مکہ میں اس پانی کو پہنچایا گیا۔ یہ نہر 1200 سال تک مکہ اور اس کے جتنے بھی اہم مقامات ہیں جس طرح کہ مزدلفہ ہے اور مینا اور عرفات ہے وہاں تک جو ہے وہ پانی پہنچاتے ہیں۔ ملکہ زبیدہ جو ہے وہ اس طرح کے فلاحی کاموں میں، مسجد کی تعمیر میں ان کا بڑا نام ہے تاریخ کے اندر۔ بہرحال مزدوروں کو اس کام پر لگایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ ان کو بڑی اچھی خاصی مزدوری دی جائے گی۔ بہرحال یہ جو ہے نہر مکمل ہوئی اور یہ آنے والے حاجیوں کے قافلوں کو پانی سرو کرتی رہی۔ آپ بعض جگہ پہ دیکھیں تو یہ جو نہر ہے بالکل اس طرح محسوس ہوتی ہے جس طرح دوارے چین، تو یہ جہاں کے مشاعر مقدسہ کو، حاجیوں کو پانی کا ایک بڑا جو ہے وہ اہم جو ہے نا وہ ذریعہ رہی۔ اس نہر پر اس وقت 170 ملین کے قریب تقریباً لاگت آئی اور اس کی جو لاگت کا بڑا اچھا واقعہ، جب یہ نہر مکمل کر کے مزدور واپس آئے تو ملکہ نے کہا اچھا دکھاؤ اپنا حساب و کتاب کہ تمہاری کیا مزدوری بنی ہے۔ تو تمام لوگوں نے اپنے رجسٹر اس وقت کے کھاتے لوگ دکھائے، جس کو ملکہ نے ایک طرف پھینک دیا اور اپنے ملازموں کو کم دیا کہ خزانوں کے دروازے کھول دیے کیوں جائیں، کیونکہ اس وقت خزانے بڑے بڑے کمروں میں پڑے ہوتے تھے اور مزدوروں کو کہا کہ اس کام کے لیے کو پانی مہیا کیا گیا ہے، جو جتنا خزانہ اٹھا سکتا ہے اٹھا لیں، کیونکہ بڑی نیک دل تھیں اور نیک کاموں میں، تعمیرات میں، مسجد کی تعمیرات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی تھیں، تو لہٰذا انہوں نے تمام مزدوروں کو منہ مانگی جو ہے وہ رقم ادا کی اور اللہ پاک جو ہے ان پر رحمت کرے کہ مکہ کی سرزمین جہاں دور دور تک پانی نہیں تھا، اس زمانے میں اتنی بڑی نہر جو ہے وہ تعمیر کروانا۔ یہ نہر ابھی بھی اس کے جو باقیات ہیں وہ موجود ہیں، مکمل طور پر بحال نہیں ہے۔ 1900 کچھ یہ بند ہو گئی اور نہر کہیں کہیں انڈر گراؤنڈ بھی تھی، تو اسے دوبارہ سے بحال کرنے کی کوشش کی گئی۔ شاہ عبدالعزیز نے کوشش کی کہ دوبارہ سے بحال کیا جا سکے، لیکن وہ ممکن نہ ہو سکا کیونکہ 38 کلومیٹر بڑا سفر ہوتا ہے جو پانی کو طے کروانا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ اب پانی کی بلڈنگز کے کنسٹرکشن کی صورتحال بڑی انٹائر چینج ہو گئی تھی، لہٰذا اب اس کے جو زیر استعمال لانا مشکل ہے۔ آپ جب مینا اور مزدلفہ میں جاتے ہیں وہاں بھی آپ کو یہ نہر ملتی ہے، اس کا حصہ ملتا ہے، چونکہ یہ پورے مکہ میں اور ان جگہوں پہ وہ پانی کی سپلائی کا واحد جو ہے وہ ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ تو یہ بڑا ایک تاریخی مقام ہے، دیکھنے میں جسٹ ایک آپ کو اس کی پتھر لگیں گے، لیکن جب آپ اس کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو اصل میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنی اہم جو ہے وہ ایک اس وقت کی جگہ ہے جس کو اب محفوظ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے ان جو ونڈرز کے بارے میں جو اس زمانے میں تھے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں، اور اس کی مزید جو ڈیٹیل ہے وہ میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دی ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔